میری ڈائری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سعودی عرب نے دارالحکومت ریاض میں سفارتی کوارٹر میں پہلی بار شراب خانہ کھول دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت سرکاری طور پر دارالحکومت میں شراب خانہ کھولنے کی تصدیق نہیں کی، تاہم سفارتکاروں کو خصوصی ایپ کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مہمان یا 21 سے کم عمر فرد کو اسٹور میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ دکان میں فوٹوگرافی اور موبائل فون کا استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ قبل ازیں رواں سال کے آخر میں خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار ملک میں شراب خانہ کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ دارالحکومت ریاض میں ملک کا پہلا الکحل سٹور خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے کھولا جائے گا۔ صارفین کو شراب کی خریداری کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے اندراج کرنا ہوگا اور وزارت خارجہ سے کلیئرنس کوڈ حاصل کرنا ہوگا۔ صارفین کو ان کے ماہانہ کوٹے کے مطابق شراب فراہم کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، سعودی حکومت اب وہ سب کرنا چاہتی ہے جو دبئی اور یورپ میں موجود ہیں۔ سعودی عرب جسے اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، آج وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک ماڈرن ملک بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یورپ سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ گزشتہ سال انہوں نے سعودی عرب میں ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھی جہاں دنیا کا ہر چیز موجود ہوگا۔ دنیا کا سب سے انوکھا شہر بھی اس کو کہا جائے گا۔ مطلب شراب سے لے کر دنیا میں جتنی بھی غیر اخلاقی چیزیں ہیں، اس شہر کا نام مکہ بھی رکھا گیا۔ سعودی عرب جسے ہم مسلمان اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، محمد بن سلمان اب اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آئے روز کوئی ایسا نیا کام کرتے ہیں جو یورپ سے متاثر ہو کر یورپ میں موجود تھا لیکن سعودی عرب میں نہیں تھا، اور بعض غیر اخلاقی چیزیں بھی اس میں ہیں جس پر عالم اسلام اکثر خفگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال دنیا کے مشہور فٹ بالر رونالڈو کو سعودی عرب کے النصر کلب نے مہنگے داموں خرید لیا، لیکن اس پر چند پابندیاں عائد کر دی کہ رونالڈو اور اس کی اہلیہ پبلک مقامات پر شراب کا استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی نیم برہنہ کپڑوں میں گھومنے کی اجازت ملی۔ رونالڈو کی بیوی کو خاص طور پر برقع بھی پہنایا گیا، مکمل سعودی ڈریس کوڈ میں رکھا گیا۔ وہ بہترین اقدام تھا، اس لیے اس وقت ان کے اس اقدام کو کافی سراہا گیا۔ لیکن اب جب تاریخ میں پہلی بار شراب خانہ کھولا گیا تو سب لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور مسلمان بہت مایوس نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر اپنا خصوصی رحم فرمائے۔ محمد بن سلمان نے اسلام کا اس سے پہلے بہت نقصان کیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسی سرخیوں میں رہتے ہیں کہ جو کام یورپ میں موجود ہوتا ہے وہ سعودی عرب میں لانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی روح سے اور ایز اے اسلامی ریاست ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کی نظریں اسلام کے قلعے کے طور پر سعودی عرب پر ہیں۔ سعودی عرب جو بھی کام کرے گا تو دوسرے مسلمان ممالک بھی اس کو اپنائیں گے اور اس کو جائز قرار دیں گے، لیکن سعودی عرب ایک بہت مالدار ملک ہے اور اس کا جو خلیفہ ہے محمد بن سلمان، وہ بہت ماڈرن انسان ہے۔ وہ اسلام کے مطابق کوئی کام زیادہ تر نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں جس سے پورے عالم اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، مسلمانوں کی ساخت کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اس نے سعودی عرب کو بہت آگے بھی لے کر گئے ہیں۔ عورتوں کو کبھی اجازت نہیں تھی ڈرائیونگ کی، لیکن پچھلے سالوں اس نے عورتوں کو ڈرائیونگ کی بھی اجازت دے دی اور اب عورتیں گاڑیاں چلاتی ہیں اور آزاد گھومتی ہیں۔ پارکوں میں عورتوں کو اجازت نہیں تھی، اس نے اجازت دے دی۔ پچھلے سال سعودی عرب میں پہلی دفعہ تاریخ میں سینما کا افتتاح ہوا۔ اس سے پہلے کبھی بھی سعودی عرب میں کوئی سینما نہیں تھا جہاں کوئی بھی فلمیں نہیں چلتی تھی۔ یہ سارے کارنامے محمد بن سلمان کے دور میں ہوئی۔ اس پر بہت سارے مسلمانوں نے خفگی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سعودی عرب کو ہمیشہ محفوظ اسلام کا قلعہ بنائے رکھے، کسی بھی اسلامی ملک کا ساخت خراب نہ کرے۔
دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.